خوش نصیبی کے میں اور آپ آج کے یوم سعید میں رحمت کے بسیرے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ دوستان عزیز، اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جمیع مذاہب عالم میں اسلام ایسا مذہب ہے جو سب سے کم عمر ہے، لیکن توفیقات باری تعالیٰ و فضل تعالیٰ یہ اسلام زندہ مذہب ہے اور فروغ پذیر مذہب ہے۔ ادیان عالم میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے ماننے والے اس کے بانی کے متعلق اتنا جانتے ہوں جتنا مذہب اسلام کے بانی کے متعلق جانتے ہیں۔ کسی بھی مذہب کے بانی کے بارے میں اس کے ماننے والے اتنا نہیں جانتے کہ اس کی زندگی کیسی تھی، اس کی جد و جہد کیسی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، لیکن حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مذہب اسلام کے بانی ہزاروں کتابیں آپ پہ لکھی جا چکی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ روزہ کیسے رکھتے تھے، جہاد کیسے کرتے تھے، زکوٰۃ کیسے ادا کرتے تھے، آپ کا چلنا کیسے تھا، آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کی خوراک و پوشاک کیسی تھی، زندگی کا ہر لمحہ اس پہ ہزاروں کتب لکھی جا چکی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو زمانہ جانتا بھی ہے اور زمانہ گردانتا بھی ہے اور اپنے قلوب و اذہان کی تسکین کا سبب بھی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کی عادات و اطوار کو، آپ کے خصائل و کمالات کو اور آپ کے راستے پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جو علیہ السلام کے راستے اور طریقے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، آپ کی عادات و اطوار کو نہیں اپناتا، تو قرآن مجید گواہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا ایسے سارے لوگ اپنی انگلیاں منہ میں چبا کر کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے رسول کائنات کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، انگلیاں چبا کر کہیں گے کاش ہم نے رسول خدا کے راستے کو اپنایا ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ کی عادات و اطوار، آپ کی سیرت، آپ کے خصائل و کمالات یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ اور جو بندہ حضور کے عادات و اطوار کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے راستے کو ترک کر دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی ذلت و خواری اس کا سبب ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت و خواری اس کا سبب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے خصائل و کمالات کو اللہ تعالیٰ نے جمیع انسانیت کے لیے کامل نمونہ بنایا، طرز حیات اور طرز عمل اور اسوہ حسنہ بنایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تاکہ
تمہارے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، طرز حیات ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہر انسان کے لیے کائنات میں جو جو بسنے والا ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ کی سیرت پہ چلنا اس کے لیے لازم ہے، اور جو نہیں اپنائے گا ذلت و خواری اس کا مقدر قرار دے دی جائے گی۔ ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کی زندگی کے جس اسپیکٹ کو دیکھیں، جس پہلو کو دیکھیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور علیہ السلام فقراء کے لیے آپ کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی فقر والی زندگی گزار رہا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کے توکل کو دیکھے کہ سلطان کائنات ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، سلطانوں کے سلطان، لیکن توکل اتنا کہ 2 مہینوں تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کھجوروں اور پانی کے ساتھ گزارا کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی، یہ وہ دین ہے جو حضور علیہ السلام نے پریکٹیکلی طور پر ہمارے سامنے رکھا۔ آج میں اور آپ نماز کو دین سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کو، جہاد کرنے کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ دین کا حصہ ہیں، لیکن یہ اصل دین ہے جو حضور علیہ السلام نے عملی طور پر ہمارے سامنے رکھا۔ اگر کوئی فقیر ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ حضور علیہ السلام 2 ماہ تک آپ پانی اور کھجوروں سے گزارا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ غریب اپنے سامنے رکھے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھے۔ آج ہر بندہ فقر اور فاقے سے تنگ آ کر پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہ حضور کا فرمان اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، ہاتھ کے ساتھ کمانے والا، فقر میں زندگی گزارنے والا، یہ اللہ کا بھی حبیب ہے، اللہ کے رسول کا بھی حبیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے سامنے بھی بادشاہی زندگی گزارنے والا، سلاطین عالم کے لیے، بادشاہان وقت کے لیے حضور علیہ السلام کا اسوہ سامنے ہے۔ وہ اپنے سامنے حضور علیہ السلام کا اسوہ رکھے کہ جب حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرما دی، پھر بڑی آب و داغ کے ساتھ، بڑا لشکر ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لشکر لے کر حضور علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ 13 سال جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے 13 سال حضور علیہ السلام کو تکالیف میں، مصائب و آلام میں گزارنے پر مجبور کیا، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی پتھر برسائے، کبھی آپ کے جسد اقدس پر اوجری اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی ایسا ظلم فرا گزشتہ نہیں تھا جو آپ پر نہ کیا گیا ہو، لیکن حضور 13 سال مشکل میں، مصائب اور آلام میں گزار کر بالآخر وطن چھوڑنے پر لوگوں نے آپ کو مجبور کر دیا، حکم آ گیا وطن چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں۔ سلاطین عالم کے لیے، بادشاہان وقت کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے۔ آپ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے اندر داخل ہوئے، آج ہر بندہ کانپ رہا ہے، میں نے یہ کام کیا تھا، آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، میں نے حضور کو یہ تکلیف دی تھی، آج مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، ہر بندہ کانپ رہا ہے۔ لیکن حضور اس شان سے بادشاہان وقت کے لیے اسوہ اور کامل آئیڈیا اور نمونہ چھوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جناب یوسف پر بانیوں نے کچھ لمحے کے لیے تکلیف اور مصائب اور آلام والا معاملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں چند ہی سال آپ نے مشکل میں، چند دن آپ نے مشکل میں گزارے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت کی بادشاہت عطا فرما دی، اور پھر وہی بھائی تھے جو غلہ لینے کے لیے جناب یوسف کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس وقت جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کے کہا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، میرا اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ وہ تو چند دنوں کی بات تھی، لیکن یہاں پہ تو چند دنوں کا معاملہ نہیں تھا، 13 سال حضور علیہ السلام نے مصائب و آلام میں گزارے، ہر بندہ کانپ رہا ہے، لیکن حضور نے کمال جانفشانی کے ساتھ آتے ہی اعلان فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے،
آج جو اپنا دروازہ بند کر دے گا اس کے لیے بھی امان ہے، آج جو ہتھیار پھینک دے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں محمد سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بادشاہان وقت کے لیے، سلاطین دو عالم کے لیے یہ کامل آئیڈیا، کامل نمونہ ہے اور طرز عمل، طرز حیات ہے کہ اگر بادشاہت والی زندگی گزارنی ہے تو ذرا یہ بھی دیکھیں میرے مصطفیٰ نے بادشاہت والی زندگی کیسے گزاری۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے سارے جو دکھوں کے مانگے کانپ رہے تھے، فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں محمد تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اہل عیال والے اشخاص کے لیے جو اہل عیال والی زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے ایک بیوی یا دو یا تین یا چار، زیادہ سے زیادہ چار اس کی اولاد، اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، ذرا وہ مصطفیٰ جان عالم کی زندگی کو دیکھے۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں یا 11 بیویاں، نونیاں، غلام، کنیزیں، متوسلین، متعلقین اور ہجوم عاشقاں، مہمانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایسی زندگی گزارتے، ایسی زندگی گزارتے کہ سارے مہمان بھی خوش ہوتے، ساری بیویاں بھی خوش ہوتی۔ فرمایا انا خیرکم خیرکم اہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں محمد کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ آئینی زندگی بھی بڑی خوبصورت گزارتے، اور پھر آئینی زندگی گزارتے ہوئے یہ نہ کرتے کہ صرف آئینی زندگی کے لیے ہو کے رہ جاتے، بلکہ اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا کر راتوں کو عبادت میں بھی مصروف رہتے۔ اللہ اکبر۔ پھر مالدار جو شخص ہیں، مالداری میں، بزنس میں، بزنس امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام کی کامل زندگی، کامل نمونہ، اسوہ حیات اور طرز عمل سامنے ہے۔ وہ اس انداز میں زندگی گزارے۔ ایک صحابی نے فصل کاشت کی، ککڑی کی فصل تھی، وافر مقدار میں فصل ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلا تحفہ پیش کیا اس صحابی نے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ فصل آج میں نے کاشت کی ہے، یہ وافر مقدار میں اللہ نے نفع دیا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لپ بھر کر، لپ اس کو کہتے ہیں، ایک لپ بھر کر اس کو سونا عطا فرما دیا۔ ایسی مالداری زندگی۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے بڑا مالدار بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا مالدار فرمایا ہے؟ اس نے عرض کی حضور آپ کی ملک میں 400 بکریاں ہیں۔ کتنی؟ 400 بکریاں آپ کی ملک میں ہیں، آپ کو تو اللہ نے بڑا ہی مالدار بنا دیا ہے۔ فرمایا اے میرے غلام تم نے مالداری دیکھی ہی نہیں، جا آج کے بعد یہ 400 بکریاں تیری ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے، بزنس مین ہے، تو اس کے سامنے مصطفیٰ جان عالم کا بہترین اسوہ ہے، کامل آئیڈیل نمونہ، طرز حیات ہے۔ کوئی اس انداز میں زندگی گزارے جو حضور کے در دولت پہ آتا، مانگتا تو پھر کسی اور جگہ پہ مانگنے کی حاجت اور ضرورت پیش نہ آتی۔ دو عالم کے سلطان اتنا دیتے، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر لحاظ سے عالمی زندگی کا معاملہ ہو یا اہل و عیال کا یا مالداری کا معاملہ ہو یا سلاطین عالم بادشاہوں کا معاملہ ہو، ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ایسا بنایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی یا نبی یا ہر لحاظ سے جس پہلو کو دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات وراء الورا، وراء الورا۔ امام ترمذی نے شمائل محمدیہ کے اندر نقل کیا کہ ایک مرتبہ جناب امام علی مقام امام حسین نے اپنے ابا جان جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کی ابا جان حضور علیہ السلام کا اپنے مجلس نشینوں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا تھا؟ جناب آقا امام حسین پوچھ رہے ہیں، اور
जनाब मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमा रहे हैं। 3 जुमले मौला कायनात ने इरशाद फरमाए और वो 3 जुमले आज की हमारी तकरीर का फोकस है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए, चाहे वो आम से आम इंसान है, मजदूर है, राजगीर है, बिजनेसमैन है, इमाम है, खतीब है, या जो मर्जी जिस मर्जी ज़ाविये का इंसान है, 3 जुमले जनाब मौला कायनात ने इरशाद फरमाए। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल बिश्र, फरमाया हुजूर अलैहि सलाम के चेहरे पे हमेशा बशाशत रहती। आप कभी भी जैसे मर्जी हालात होते, हालात की तमकनत आपके चेहरे पे असर अंदाज न होती, हालात का तेवर, हालात का तगय्युर तबद्दुल हुजूर के चेहरे पे असर अंदाज नहीं होता। हर वक्त हुजूर का चेहरा मुस्कुराता हुआ बशाशत और तमानत के साथ नजर आता। हत्ता कि कहते कि हुजूर सलाम को कोई अगर देखता तो यूं महसूस होता जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ है। हुजूर का चेहरा हर वक्त आबोताब के साथ, बशाशत के साथ, हर वक्त फरहत और शादमा रहते, मुसर्रत के साथ रहते। अल्लाह अकबर, हुजूर खुद तो मुसर्रत के साथ रहते ही रहते। जो हुजूर सलाम को मिलता वो अगर खुश होता, हुजूर सलाम हजरत इमाम तिरमिज़ी शमाइल मुहम्मदिया के अंदर फरमाते हैं, जिसको हुजूर सलाम मिलते उसको खुश देखते, उसका चेहरा बशाशत अमेज देखते तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखुज़ बियदिही, उसका हाथ पकड़ लेते, उसका हाथ पकड़कर उसको प्यार देते। दाइमल बिश्र, हर हाल में माथे पे कभी तेवर नहीं आते, परेशानी में पेशानी पर कोई शिकन नहीं आती, हर वक्त मुस्करा के तबस्सुम के साथ। अल्लाह अकबर, हुजूर सलाम की ये आदत थी। अच्छा, ऐसा भी हरगिज़ नहीं होता था, इसके लिए इंतजार करना पड़ता कि कब हुजूर के चेहरे पे बशाशत होगी, देखेंगे, तबस्सुम को देखेंगे। नहीं, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इंतजार नहीं करना पड़ता था कि हुजूर कब तबस्सुम फरमाएंगे, हम हुजूर को देखेंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की तो आदत थी, आप तबस्सुम के साथ जिंदगी गुजारते। दाइमल बिश्र, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खासा था, आपके माथे पे कभी शिकन, कोई परेशानी नहीं होती। दाइमल बिश्र, चेहरा हमेशा हशाश बशाश होता। दूसरा फरमाते हैं सहलल खुलुक, आपके साथ मामला करना बड़ा आसान होता। आज हर बंदा परेशान होता है, इसके साथ डीलिंग कैसे करूंगा, इसके साथ डीलिंग कैसे करूंगा, इसके साथ कैसे करूंगा, इसके साथ कैसे करूंगा, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम के साथ मामला करना बड़ा ही आसान होता। फरमाते हैं लय्यनुल जानिब। तीसरा फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम बड़े ही नरम जू थे, नरमी के साथ बर्ताव करते, नरमी के साथ पेश आते। अल्लाह अकबर, मामला करना, डीलिंग करना आसान होता, कभी माथे पे परेशानी नहीं, शिकन नहीं, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने, और हर मामला आपके साथ हुस्न सुलूक वाला, बड़ा आसान से आसान, और हमेशा नरमी से कलाम करते, नरमी से बात करते। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी प्रैक्टिकली अमली तौर पर उन्होंने सलाम ने वाज़े करके दिखाया। जब हुजूर मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो जनाब हजरत अनस बिन मालिक की अम्मी जान हजरत उम्मे सुलैम हजरत अनस को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। उस वक्त हजरत अनस की उम्र 10 साल थी। अर्ज़ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा खुदैम, या रसूलुल्लाह ये छोटा सा खादिम है, 10 साल उम्र थी। हाज़ा खुदैम होगा, या रसूलुल्लाह ये छोटा सा खादिम है, या रसूलुल्लाह इसको मैं आपकी खिदमत के लिए वक्फ करती हूँ या आपकी खिदमत किया करेगा। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मौज में होते तो फरमाया करते, जब महशर का दिन होगा, हुजूर को कायनात आलम के लोग ढूंढ रहे होंगे, मैं भी हुजूर को ढूंढते ढूंढते हुजूर के बारगाह में पहुंचूंगा, हुजूर के सामने पहुंचूंगा और जाके अर्ज करूंगा, या रसूलुल्लाह हुआ हाज़ा खुदैम का, आपका छोटा सा अनस, आपका छोटा सा खादिम आपकी बारगाह में हाजिर है। 10 साल उम्र हजरत उम्मे सुलैम ने हजरत अनस बिन मालिक को हुजूर की बारगाह में पेश किया। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में कभी आका काम पे भेजते, कभी काम करवाते, कभी हुक्म देते। 10 साल की उम्र में आपने कभी मुझे डांटा नहीं था,
نرمی نرم جوٹ تھے. آج میں امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, مبلغ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, مسجد کا ایک خطیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, مسجد کا امام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, سکالر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. سارے ٹائٹل ہیں میرے ساتھ, لیکن میں سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور و فکر کروں. جب کوئی مجھ سے کلام کرتا ہے, آیا میرے ماتھے پہ شکن ہوتا ہے یا بڑی بشاشت کے ساتھ میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ میرے لیے ہے, پھر آپ کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف میرے لیے ہے, یہ حضور علیہ السلام کا یہ دائمی نقطہ اور قاعدہ کلیہ اور زندگی گزارنے کا اصول, پرنسپل اصول ہے یہ. فرمایا دائم البشر, حضور ہر وقت مسکرا کے, سہل الخلق, 10 سال کے عرصے میں 10 سال خدمت کی, کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضور نے مجھے کام بھیجا, انس جاؤ یہ کام کر کے آؤ. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں گلی میں گیا, انا العبو, میں بچوں کو دیکھا, فی لعنہ, وہ کھیل میں مصروف تھے, انا العبو, میں بھی کھیل میں مصروف ہو گیا, مجھے کام بھول گیا. 10 سال کی عمر تھی, بچپنے کا عالم, یہ بشری تقاضا ہے, ہو جاتا ہے. 10 سال کی عمر میں کائنات کے سب سے بڑے آقا, کائنات کے سب سے بڑے سلطان, بادشاہوں کے بادشاہ, حضرت انس کہتے ہیں 10 سال مجھے کام پہ بھیجا تو مجھے وہ کام بھول گیا, میں کھیل میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضور کو جب میری قدر ہوئی, میرا احساس ہوا کہ حضرت انس ابھی تک واپس نہیں آئے انس, تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے حضور بھی گلی میں آ گئے. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بچوں میں کھیل کود میں مصروف تھا, حضور جان عالم پیچھے سے آئے اور حضور علیہ السلام نے ایسے میں نا میرے کندھوں کے درمیان میں ایسے ہاتھ رکھا تو حضرت انس کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُضْحَكُ, میں نے حضور علیہ السلام کی جانب دیکھا تو حضور مسکرا رہے. ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ ہے, کوئی لاؤ اگر اس کی نظیر ہے تو اس جیسی نظیر لا کے دکھاؤ. حضرت انس کہتے ہیں ایک تو مجھے کام پہ بھیجا تھا, وقت گزر گیا تھا, میں کام کاج تو دور کی بات, میں تو کھیل کود میں مصروف تھا. حضور نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُضْحَكُ, آقا بندہ نواز سلطان کائنات امام الانبیاء حضور مسکرا رہے تھے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الانیس, اے چھوٹے سے انس, چھوٹے سے انیس یہ تصغیر کا صیغہ ہے, اے چھوٹے سے انس میں نے تو تجھے کام کے لیے بھیجا تھا. حضرت انس کہتے ہیں حضور بندہ نواز میں ابھی کام کے لیے جا رہا ہوں, میں بھی کام کے لیے جا رہا ہوں. اس انداز میں دائم البشر, حضور کے چہرے پہ بشاشت, جتنا مرضی پریشانیاں کا عالم ہوتا, جتنا مرضی گستاخی والا معاملہ ہوتا, لیکن حضور کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آتی, ماتھے پہ کوئی تیور نہیں. آج مجھ سے کوئی بات کر کے تو دیکھے اوکھی سوکھی, تو پھر وہ جاتا کہاں ہے. تو میرے بھائیو سہل الخلق, حضور کا معاملہ بڑا ہی آسان اور عام فہم تھا. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے, متفق علیہ حدیث پاک ہے. بخاری اور مسلم میں جو حدیثوں سے متفق علیہ کہتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے. کتنے نرم جوٹ تھے, زندگی بھر نرمی میں گزاری. اصل دین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پریکٹیکلی وہ دین ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچایا. روزہ توڑ بیٹھا ہوں, آپ کا مہربانی فرمائیں. روزہ کس کا ہے جی, روزہ کس کا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا. روزہ رکھنا یہ فرض ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. غلام نے روزہ توڑ دیا, بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا, آقا روزہ توڑ بیٹھا ہوں, مہربانی فرمائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا روزہ توڑ بیٹھے ہو, جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو, ایسا کرو کہ ایک غلام آزاد کرو, اللہ جو روزے کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا, جو گناہ ملا ہے اللہ تمہارا گناہ مٹا دے گا, ایک غلام آزاد کرو. عرض کی لا استطیع, کہ میں تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا, میں تو خود فقیر ہوں, لا استطیع, میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو, 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو. عرض کی بندہ نواز مجھ سے تو ایک نہیں رکھا گیا, ایک توڑ بیٹھا ہوں. 2 ماہ کے مسلسل
روزے کیسے رکھوں گا؟ اچھا ایک بات کر دی سو کر دی تھی، حکم دے دیا تھا وہ عمل کرتا، لیکن عرض کی لا استطیع، کوئی ماتھے پہ شکر نہیں، پریشانی نہیں، سہل الخلق اور لین الجانب کا پورا پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا۔ اس نے عرض کی لا استطیع، ورنہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا لا استطیع، حضور میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہا چلے جاؤ پھر یہ خدا کا معاملہ ہے تیرا اور جا چلے جاؤ واپس اللہ سے توبہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ استطیع، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اب 3 ہی کفارے ہیں شریعت کے اندر اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے، حضور علیہ السلام 3 ہی بتا چکے تھے۔ اس نے عرض کی تینوں کی میں استطاعت نہیں رکھتا۔ کریم ایسے، رحیم ایسے، لاؤ کوئی ایسا مہربان، لاؤ کوئی ایسا نرم جو، لاؤ کوئی ایسا بشاشت والا اور سہل الخلق حسن سلوک والا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تو جو کچھ کر سکتا تھا کر لیا چلے جاؤ، نہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری شخص کپڑے کی تھیلے کے اندر کھجوریں حضور کی بارگاہ میں لایا۔ عرض کی حضور یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے وہ روزہ توڑنے والا صاحب؟ عرض کی حضور غلام حاضر ہے۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور یہ کھجوریں اٹھاؤ، مدینہ کے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ ٹھنڈ پڑنے والی ہے، مزید آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں اٹھاؤ اور جا کر تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی بندہ نواز میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیں، کائنات عالم گواہ ہے، مدینہ پورے کو چھانٹ پڑتال کر لیں، دیکھ لیں مدینہ کا عالم جو ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کے جو اندر والے دانت ہیں وہ اتنا مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کے یہ دانت بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ فرمایا اے غلام جا یہ کھجوریں گھر لے جا، اپنے گھر والوں کو کھلا، اللہ تمہارے روزے کا کفارہ ادا کر دے گا، اللہ تمہارے روزے کا کفارہ ادا کر دے گا۔ دائم البشر، حضور کے چہرے پہ ہمیشہ بشاشت، جو مرضی معاملہ، سہل الخلق، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا بڑا آسان ہوتا، کوئی جھجکتا نہیں کہ دو عالم کے سلطان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ذرا نہیں، جیسے کوئی بات کرتا کوئی گھبراتا نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ماتھے پہ شکر نہیں۔ اور پھر لین الجانب، حضور علیہ السلام ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے، ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی بندہ نواز گناہ کر بیٹھا ہوں، لما اطہرنی، حضور مجھے پاک فرما دیں، مجھے پاک فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واستغفر وتوب الیہ، جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کو حضور توبہ کرو۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر آگے گئے، پھر پلٹ کر واپس آ گئے، عرض کی حضور گناہ کر بیٹھا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ تربیت، یہ ایک بشری تقاضا ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی طبیعت اور پاکیزہ تربیت پر قربان جائیں، گناہ ہو جاتا ہے لیکن دین کا معاملہ ضمیر مردہ نہیں ہوتا۔ اس طرح آج ہمارے ضمیر، لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اسلامی رمق اندر سے جاگتی نہیں، ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ تربیت تھی کہ گناہ تو بشری تقاضا تو ہو گیا، لیکن پھر دوڑے چلے آتے گناہ کو مٹوانے کے لیے، پاک کروانے کے لیے، اسلامی رمق باقی تھی۔ دوسری دفعہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے پاک فرما دیں۔ فرمایا واستغفر وتوب الیہ، جاؤ جا کر توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ متفق علیہ حدیث پاک ہے، وہ صحابی حضرت ماعز اسلمی چلے گئے، تھوڑی دیر دور گئے، پھر واپس آ گئے۔ تیسری دفعہ حضور نے پھر وہی جواب دیا، جاؤ جا کر اللہ سے توبہ کرو، بخشش و مغفرت استغفار کرو۔ چلے گئے، پھر چوتھی مرتبہ واپس آ گئے، یا رسول اللہ مہربانی کریں،
یہ بوجھ بہت بڑا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ سب کچھ جانتے تھے، چوتھی دفعہ جب واپس آئے پوچھا فیما اطہرک کا، کیسے پاک کروں، کس سے پاک کروں؟ سب کچھ جانتے تھے، فیما اطہرک کا، کیسے پاک کروں، کس چیز کی وجہ سے پاک کروں؟ انہوں نے آگے وہ معاملہ ذکر کیا، کبیرہ گناہ ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ 5واں جملہ تھا، فرمایا کیسے پاک کروں، سٹیپ بائی سٹیپ، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں، سہل الخلق، معاملہ بڑا آسان ہے، اور لین الجانب، نرمی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ تو حضرت ماعز اسلمی نے اپنے گناہ کا اظہار کیا، اس کی تو حضرت ماعز اسلمی نے جب کبیرہ گناہ کا معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا اس کو دیکھو، یہ کوئی مجنون تو نہیں ہے، یہ دیوانہ تو نہیں ہے، جاؤ جا کر اس کے قبیلے کے اندر انویسٹیگیشن کرو۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ گئے، جا کر قبیلے والوں سے پوچھا، واپس آیا، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے پتہ کر دیا ہے یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ تو جانے کائنات نے 6واں سٹیپ آگے ارشاد فرمایا اس کو دیکھو، اس نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی، اشارے باخبر، کیا اس نے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی؟ ایک صحابی تھے اور منہ کے ساتھ ناک لگایا، عرض کی یا رسول اللہ اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی، اس کے منہ سے شراب کی اسمیل بھی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ پھر 7ویں نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی، اس نے دیوانہ بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، ذرا جاؤ جا کر اس کے قبیلہ والوں سے دیکھو، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، آیا اس نے وہ کام کیا بھی ہے کہ نہیں کیا جس کا ارتکاب یہ میرے سامنے جس کا اظہار کر رہا ہے، یہ کام کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ جب انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ اس نے کام کیا ہوا ہے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی، پھر شرعی سزا جو بنتی تھی رجم کی وہ سزا دی گئی۔ سزا دینے کے بعد اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ سزا جب ہو چکی، ان کی تدفین ہو گئی، تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے، صحابہ کرام میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت ماعز بن مالک اسلمی کے متعلق کہنے لگا لقد ہلاک ماعز اسلمی تو ہلاک ہو گیا، اس گناہ کا ارتکاب کر لیا اور جانے کائنات نے سزا دی، وہ تو ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا، وہ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، کیا قربان جائیں ماعز بن مالک اسلمی کی شان پر کہ جن کو گناہوں سے پاک حضور علیہ السلام نے کر دیا ہے، اس انداز میں توبہ کی ہے، اس انداز میں توبہ کی ہے کہ آج تک ہم نے ایسی توبہ کو دیکھا ہی نہیں۔ 3 دن ہو گئے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہے۔ حضرت ماعز اسلمی کو سزا دینے کے بعد تیسرے دن جب حضور علیہ السلام آئے، صحابہ کی مجلس میں دیکھا ایک گروہ حضرت ماعز کی ہلاکت کی بات کر رہا ہے، ایک گروہ حضرت ماعز کی توبہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آؤ ماعز اسلمی کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ماعز اسلمی کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے دعا کروائی، پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم 2 گروہوں میں بٹ چکے ہو، ایک ہلاکت کی بات کر رہا ہے اور ایک توبہ کی بات کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، ماعز اسلمی کی توبہ کو اللہ نے اس انداز میں قبول کیا ہے، اگر اس توبہ کو آپ کے پورے خاندان کے اندر بھی تقسیم کیا جائے تو پورا خاندان بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بن جائے۔ حضور علیہ السلام نرم جو تھے، ماتھے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ دائم البشر اور ہمیشہ سہل الخلق اور ہمیشہ کی بنیاد پر لین الجانب، نرمی آپ کا قرہ امتیاز تھا۔ یہ میرے لیے آپ سب کے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ بہترین پہلو ہے جس کو اصل دین قرار دے کر حضور علیہ السلام نے عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ آج اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازیں تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، دیگر جو فرائض ہیں ان کی پابندی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو دین ہے، روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، وہ حضور کی محبت ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ حضور کے عادات و اطوار ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کتاب امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا، بہترین آئیڈیل قرار دے دیا، جن پر چل کر ہم دنیاوی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔